ہے اور یہی پسندیدہ انداز ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور کتنی ہی گستاخیاں کی گئیں، آپ نے تحمل، بردباری اور اعلیٰ اخلاق سے ہر پہلو کو جواب دیا۔ ہر موضوع پر آپ نے بات ارشاد فرمائی۔ ہر عمل جو بدتمیزی کا تھا اس کے رد عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی تمیز سے، انتہائی اعلیٰ اخلاق سے اس کا جواب دیا۔ پھر انسانی فطرت ہے کہ جس طرح کے انداز فکر کو وہ اختیار کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اور اس پسند کے مطابق وہ انداز فکر اختیار کرتا چلا جاتا ہے، آہستہ 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 یہ اس کی فکر کا حصہ بن جاتا ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ بات عمومی ہے لیکن جب اس نے اسے متواتر اختیار کیا تو پھر یہ اس کی عادت ٹھہر جاتی ہے۔ ایک عام سی مثال ہے، کتنے لوگ ہیں جو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں نشہ آور چیزیں بھی ہیں اور عادات بھی ہیں۔ کوئی عمل جب وہ اختیار کرتے ہیں تو جو عمل اختیار کیا جائے، جیسا وہ عمل ہے اس کے اثرات دو طرح سے مرتب ہوتے ہیں۔ ایک اثرات جو عمل کر رہا ہے اس کے مزاج پر ان کا اثر آتا، دوسرا اس عمل کا جو اثر ہے وہ اس کے گرد و پیش حتیٰ کہ فضاؤں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ چونکہ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ زمین پر اور خشکی تری یعنی دونوں حصوں پر جو فساد پیدا ہوتا ہے اس کا سبب تمہارا کردار ہے۔ پھر قرآن کریم ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے اگر ان کی خواہشات کے مطابق حق کو بدل دیا جائے، یا کلام ذاتی کو ان مخلوق کی جو کفر اور شرک میں مبتلا ہیں ان کی خواہشات کے مطابق کیا جائے تو کوئی شے سلامت نہ رہے حتیٰ کہ زمین و آسمان اور آسمان زمین کے بیچ جو کچھ، یہاں تک بیان فرمایا۔ تو سمجھ آتا ہے کہ انسانی کردار کے اثرات ہیں جو اس خلق پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو پہلا حصہ جس نے عمل کیا، اس عمل کے جو اثرات ہیں اچھے ہیں یا برے ہیں ان کا انحصار تو عمل پر، اس کی ذات پر پڑے۔ دوسرا حصہ اس کے گرد و پیش جو مخلوق ہے، جو معاشرہ ہے اور جو خلق کے پہلو عمومی ہیں۔ آپ موسم کے تغیر تبدل دیکھ لیں، زمین پر جو تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں انہیں دیکھ لیں، سیلاب آتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، بیماریاں، وبائیں پھیلتی ہیں، بے شمار پہلو ہیں، لیکن جیسا جیسا کردار اور عمل ہے اس طرح کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، زلزلہ آیا، آپ نے درہ مارا زمین پر اور فرمایا کیا تمہارے اوپر عدل نہیں ہو رہا؟ تو کس لیے کانپ رہی؟ پھر زلزلہ نہیں آیا۔ اب جو کچھ ہو رہا ہے اس میں جو تکلیف میں پہنچتا ہے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہی گناہگار تھا، یہی رسوا ہو رہا ہے، اور جو بچ جاتا ہے وہ یہ خیال کرتا ہے کہ میں تو اعلیٰ ہوں۔ قرآن کریم میں جب دیکھتے ہیں تو تفسیر سے اور اس تحقیقی پہلو سے جو بات سمجھ آتی ہے، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے اور ہر بندے کا اپنا رشتہ ہے۔ اب رشتے سے مراد ہمیشہ دوستی کا رشتے نہیں ہو سکتا، دشمنی کا بھی تو ایک رشتہ ہی ہے، ایک تعلق کی بات ہے۔ تو تعلقات مختلف ہیں، مختلف پہلو ہیں۔ اب جو وبا کا شکار ہوا، جانے اللہ کریم نے اس کی کتنی کمزوریاں معاف کر دی۔ اس وبا سے
جن کی اموات ہوئی ہے جانے اللہ کریم نے انہیں حوادث کے حوالے سے جو موت کا درجہ ہے وہ عطا فرما دیا، جانے اس نے اگلے زندگی کا جو حصہ ہے اس میں جانے کوئی ایسی زیادتی نہ ہو جائے، کیا معلوم۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کے قتل کا جو سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، آپ نے جواب میں عرض کی تھی کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس نے جوان ہو کر جو راہ اختیار کرنی تھی اس سے خطرہ اس کے والدین تک کی ایمان کا ہے، تو اللہ کا حکم، اللہ ان کو صالح اولاد دے۔ اب جو اگلی اولاد اللہ کریم نے انہیں عطا فرمائی اس سے کتنی ہی صوفیہ اور علماء بحث کر کے حدیث کی روشنی میں لکھتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں کتنی ہی اللہ کریم نے اس نسل سے اپنے نبی پیدا فرمائے۔ اب یہ وہ راز ہے جو غیب ہے، ہم نہیں جانتے۔ اب جو بچ گیا تو قرآن کریم میں تو ایسی صورت بھی بیان فرمائی ہے کہ کوئی زیادتی اور ظلم پر ہے تو اس کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی ہے، اس کا وقت دراز کر دیا جاتا ہے کہ جہاں تک بھاگ سکتا ہے بھاگ لے، جو کر سکتا ہے کر لے، ایک روز اللہ کے حضور حساب ہوگا اور کوئی وہاں سے نہیں بھاگ سکے۔ تو بے شمار پہلو ہیں، ان کا انحصار تعلق پر ہے۔ تو جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ انسانی مزاج، اس میں بہت بڑا حصہ عمل کا ہے کہ کیسے عمل اختیار کر رہا ہے، وہ مزاج انسانی کا حصہ بنتا چلا جاتا ہے۔ کوئی بھی پیدائشی طور پر نہ بہت بڑا قاتل ہے، نہ کوئی بدمعاش ہے، اور نہ کوئی بہت بڑا عالم اور فاضل ہوتا ہے۔ وقت، حالات، اس کا مزاج، اس کی تربیت، اس کا گرد و پیش، بے شمار پہلو اثر انداز ہوتے ہیں تو انسان کی زندگی ایک بحر میں ڈھل جاتی ہے۔ اب جو قاتل ہے، کتنے لوگ ہیں جو اجرتی قاتل ہیں، جسے مار رہے ہیں وہ جانتے نہیں، وہ نہیں جانتا کہ یہ کیوں مجھے مار رہا ہے، وہ پیسے کے لیے اسے مار رہا ہے۔ اب وہ پیدائشی طور پر اجرتی قاتل نہیں ہے، لیکن جس راہ کو اس نے اختیار کیا، ظلم کیا، تو آہستہ آہستہ صفاقی کی اس حد کو پہنچ گئے کہ اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا کہ ایک چونٹی مسل دیا ہے یا کسی انسان کو قتل کر دیا، اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا، اتنا سنگ دل ہو۔ اسی طرح جس نے دینی پہلو اختیار کیا اسے اس میں اتنی ترقی نصیب ہوئی کہ اس سے بے شمار مخلوق اور مستفیض ہوئی، اس کی تحریر سے، اس کی تقریر سے۔ لیکن کیا وہ پیدائشی طور پر معلم تھا، مقرر تھا، محدث تھا، مفسر تھا؟ نہیں۔ جس راہ پر چلا اس راہ کے اثرات ایسے مرتب ہوئے کہ جس سے اس کی شخصیت جو ہے وہ بھی نکھری، علم حاصل ہوا، اور پھر اس میں جو ترقی ہوئی اس کے سبب اللہ نے اسے توفیق بخشی کہ وہ ایسا عمل اختیار کرے کہ اس سے مخلوق کے خدا جو ہے وہ مستفید ہو۔ تو یہاں جو آج کی آیہ کریمہ کا حصہ تلاوت کیا، اس میں جب اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، تو اس سے کہ ہم نے اسی طرح ہر طریقے والوں کے لیے ان کا عمل مرغوب بنا، زینا، ان کا عمل مرغوب ان کے لیے بنا رکھا۔ اب یہاں جو پچھلا آیہ کریمہ کا حصہ ہے اس میں بیان ہے کہ کسی مشرک جو شرک ہے اس پہلوؤں کو برا بلا نہ کہو، چونکہ وہ جواباً کہے گا۔ کیوں کہے گا؟ بغیر علم، جہالت کی بنا کہے گا۔ اب اسی راہ پر جو چل رہا ہے اس کے نزدیک اس کا عمل اعلیٰ ہے، اس کے نزدیک اس کا عمل پسندیدہ ہے۔
عالمی طور پر بھی جب لوگوں کی سوچ سنی جاتی ہے تو جو برائی کر رہا ہے اس نے بھی اپنے پاس ایک جواز گھڑ رکھا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح شیطان نے کہا تھا کہ میں اعلیٰ ہوں، آگ سے اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، میں کیوں کر سجدہ کروں جسے اس نے مٹی سے پیدا۔ بات نہ آگ کی تھی، بات نہ مٹی کی تھی، بات تو اللہ جل شانہ کے حکم کی تھی، لیکن جواز دے رہا ہے۔ اور قرآن کریم وہ حالات بھی بیان فرما رہا ہے جو پیش آنے ہیں۔ یہ واقعہ جو سجدے سے انکار ہے اور تکبر کا ہے، یہ تو وہ وقت ہے جو گزرا، ہمیں اس پر اللہ کریم نے یہ اطلاع عطا فرمائی، یہ تعلیم فرمائی، ایسا ہوا، یہ تمہارا دشمن۔ اب جو ہوگا قرآن کریم نے وہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب سارا حساب کتاب ہو چکے گا تو پھر شیطان انہیں مخاطب کرے گا کہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، میں تو تم سے جھوٹ بولتا رہا، میرے پاس ایسی طاقت تو نہیں تھی کہ میں زبردستی تمہیں عمل پر لاتا، میں تو ایک خیال دے سکتا تھا، ایک راہ دکھا سکتا تھا، عمل تو تم نے خود کیا۔ تو جو کچھ میں نے کہا وہ اس دن کہے گا مردود کہ وہ تو جھوٹ تھا، اور تم نے حق اور سچ چھوڑ کر جھوٹ کا ساتھ دیا، اب خود بھی بھگتو، میں انہیں بھی بھگتنا ہے۔ تو جیسا جیسا عمل ہوتا ہے اس طرح مزاج ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ اب اس مزاج کے ڈھلنے میں جو میں نے عرض کیا کہ اثرات مرتب ہوتے ہیں، اب ان اثرات کو ہم تو چونکہ اثر پر بات کر رہے ہیں نا، ایک غیر مری شے ہے، اس کی مری صورتیں بھی ہیں جنہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ جو انسان کا کردار ہے اللہ کریم اسے لمبی عمر دے اور پختہ عمر جائے، یعنی بزرگی کو آئے، دیکھیے گا جیسی زندگی بسر کی ہے اسی طرح کا چہرہ ہو جاتا ہے۔ بڑے بڑے خوبصورت خوبرو نوجوان بزرگی کی عمر میں جہاں چہرے سے شفقت ڈھلکنی چاہیے، ان کے چہرے دردناک ہوتے ہیں، ان کے چہروں کی خوبصورتی نہیں رہتی، نین نقش وہی ہیں۔ بڑھاپے کو پہنچے تو اس میں وہ بزرگی کی کیفیت نہیں ہے، صفاکی آ جائے گی، تلخی آ جائے گی، ایک بدصورتی لگے گی، جیسا جیسا کردار ہے ویسا۔ اور کتنی عمومی شکل کے لوگ ہیں، جب وہ پختہ عمر کو پہنچتے ہیں، عمر ڈھلتی ہے تو ان کا چہرہ ایسا ہو جاتا ہے، دل کرتا ہے کہ انہیں بندہ دیکھتا رہے، ایک نکھار ہوتا ہے، نین نقش وہی ہیں، بلکہ ضعیفی کے اثرات اس پر زائد آ گئے، لیکن اس میں ایک ایسا اثر اور حال ہوتا ہے کہ وہ صورت بھلی لگتی ہے۔ کیوں؟ جو عمل اختیار کیا اس کے اثرات مری طور پر جو اس کے وجود پر مرتب ہوئے وہ سبب۔ پھر ایک جو حصہ ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے، یہ جو زمین میں فساد پیدا ہو جاتے ہیں، ابتلا پیدا ہو جاتی ہے، تکالیف آتی، تو اس میں سے بھی تو ہم سارے گزرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پر جب حملہ ہوا، آپ شدید زخمی ہوئے، حضرت علی کرم وجہ الکریم آپ یہودی جرح کو اس موقع پر لینے گئے۔ اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں یہ واقعہ، آپ اسے واپس جب لا رہے تھے اپنے گھوڑے پر تو مضافات مدینہ میں آپ نے گھوڑا روکا اور اس جرح کو، یہودی جرح کو اتار دیا، فرمایا میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں تمہیں واپس چھوڑنے جاؤں، انتظام و انصرام کرنے ہیں، تو میں نے پہنچنا ہے، تو تمہارے لیے یہ تکلیف ہے لیکن میرے لیے ممکن نہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ مجھے اپنا گھوڑا نہیں تیار کرنے دیا،
اتنی جلدی میں مجھے وہاں سے آپ لائے اور ابھی مجھے بیچ راہ آپ واپس بھیج رہے ہیں کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے. ماجرا کیا ہے؟ کوئی بندہ نہیں ملا، کوئی پیغام نہیں ملا. کیا ہوا کہ اب وہاں میری جراحت کی ضرورت نہیں رہی ہے، امیر المومنین کو معالج کی ضرورت نہیں رہی؟ کیا ماجرا؟ تو حضرت علی کرم وجہ الکریم نے ایک فصل کی طرف، کھیت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ دیکھ رہے وہ جگہ، وہ زمین اس کا دیکھ رہا، اس میں جو بکریاں مال چر رہا ہے، زمین کا مالک اور ہے اور ان جانوروں کا مالک اور ہے. اور اسے دیکھ کر میں سمجھ گیا ہوں کہ امیر المومنین اب اس دنیا میں نہیں رہے، آپ کو شہادت کا درجہ نصیب ہو چکا. اگر آپ حیات ہوتے، آپ کے عدل کا یہ اثر ہے کہ کسی کی زمین میں کسی اور کی ملکیت کے جانور داخل نہ ہوتے. اب کون ہے جو جانوروں کو بتلا رہا ہے کہ اس زمین کا مالک کوئی اور ہے؟ یہ حق نہیں ہے کہ یہاں سے تم چر سکو بغیر اجازت کے یا یہاں داخل ہو. تو اس یہودی نے وہ وقت نوٹ کر لیا، اتر گیا، واپس چلا. پھر اس نے تحقیق کی تو وہی وقت تھا آپ کی شہادت کا. حضرت علی کرم وجہ الکریم نے جو ارشاد فرمایا تھا وہ سچ تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت تھا. اب دیکھیں کتنے اثرات پیدا ہوئے. اس درجے کا عدل ایک دفعہ جب اٹھا، اللہ جل شانہ نے اس مبارک زمانے میں مبارک ہستیاں پیدا فرمائیں، ایسی ہستیاں پیدا فرمائیں جو عند اللہ چنی ہوئی ہیں، منتخب. اللہ نے پسند فرمایا ان ہستیوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کے طور پر. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ذو النورین خلیفۃ المسلمین جو نامزد ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، حلیم الطبع، انتہائی خوبصورت، خوب سیرت، باعمل اور خلفائے راشدین کا دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے اور حضرت عثمان غنی آپ کی اولاد جیسے کتنی خدمت فرمائی، کس درجہ کو پایا کہ فتح مکہ سے پہلے جب یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے جب بیعت کی تو حضرت عثمان غنی کے لیے اپنا ہاتھ، دوسرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کر بیعت کی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں. تو وہ منتخب ہوئے. لیکن جب وہ نفاذ کا فرق آیا، منتخب ہونا اور پہلے حصے کا، پہلے ہستی کا برزخ منتقل ہونا، یہ اتنا سارا وقفہ ہے، اتنا حالات پر اثر انداز ہے اس میں. تو جو کچھ ہم آج کر رہے ہیں معزز سامعین کرام، اس کی جواب دہی دو پہلوؤں میں پھر سمجھ آتی ہے. ایک تو جو عمل کیا، دوسرا اس عمل سے جو مخلوق میں فساد پیدا ہوا. قرآن کریم فرماتا ہے اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو جب بے عملی ہوگی، غلطی اور گناہ ہوگا، تو عمل ذاتی تو ہے ہی ہے، اس کے جو اثرات معاشرے پر پیدا ہوں گے اور جو مخلوق کو ایذا پہنچے گی، اس کا حساب پھر دینا اور مشکل ہو جائے. تو جس راہ کو کوئی اختیار کرتا ہے، اللہ جل شانہ
اسی کو اس کو مرغوب بنا دیتے، کیونکہ اس کی پسند ہے، اس کی چاہت ہے، اور مذہب اختیار کرنے کا حق اللہ کریم نے ہر ایک کو دیا ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اس کی مرضی جس راہ کا انتخاب۔ اب جس راہ کا انتخاب کیا ویسا راستہ ہو۔ ہم دنیا میں سفر کرتے ہیں تو اگر راستے پر بات آتی ہے تو کتنی گفتگو کرتے ہیں کہ اس راستہ جو ہے، یہ راستہ خراب ہے، اس راستے میں تکلیف ہوگی، اس راستے میں مسائل ہوں گے، دوسرا راستہ درست ہے۔ حالانکہ دنیا میں اختتام جو منزل ہے وہ ایک ہوتی ہے کہ کسی نے ایک شہر کو جانا ہے، اس کو 2 یا 3 راستے جاتے ہیں، اس میں سے انتخاب کرتے ہیں۔ یہاں ایک بات تو متفق ہے، بات پر تو اتفاق ہے کہ سفر آخرت کو ہے، لیکن منزل ایک جیسی پھر نہیں رہتی۔ آخرت کی بات رہتی ہے لیکن بات پھر جنت اور دوزخ کی آ جائے گی۔ منزل جب بدلے گی راستے کے مطابق تو پھر تکلیف اور کٹھن ایسے ہی حالات ہوں گے جو پھر پیش آئیں گے۔ پھر جب یہ حالات اور یہ کردار نہیں دیکھے جاتے تو معاشروں کی صورت ایسے ہو جاتی ہے جیسے آج ہم حالات بھگت رہے ہیں۔ اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں گناہگار دنیا میں جتنا پھرا، جہاں تک ہو سکا میں نے سفر کیا، تمام بیماری تکلیف کے باوجود وجودی استعداد سے زیادہ سفر کیا۔ اللہ کی مخلوق ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں، ہر بندے کا اپنے اللہ سے اپنا رشتہ، لیکن تناسب کے حوالے سے اگر اجتماعی مثبت عمل میں عدد پر بات کروں تو یقین مانے باعمل مسلمانوں کی تعداد تناسب کے حوالے سے اس خطہ وطن عزیز پاکستان میں ہے۔ یہ اللہ کا بہت بڑا ہے۔ اب اس کے باوجود جو معاشرے کے حالات ہیں، کیا سبب؟ مجھ جیسے گناہگار بھی تو ادھر ہی، ہمارا جو کردار ہے اس کے اثرات۔ پھر دنیا کو اللہ کریم نے سبب سے، اس اصول سبب ہے، اسباب دنیا میں ہم اگر صرف دعا پر اکتفا کریں گے کہ اجتماعات پر ہم دعا خیر کی مانگیں، یہ اللہ کا احسان ہے، مانگنی چاہیے، اللہ کے حضور ہر ضرورت مانگنی چاہیے۔ بڑے بڑے اجتماعات میں خیر کی دعا ہوگی لیکن عمل خیر کے مطابق نہیں ہوگا تو پھر نتائج مرتب نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بھی دعا فرما سکتے تھے۔ نابینا حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں میرے حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 رکعت حاجات کی نیت کرو، اللہ کے حضور دعا کرو، اپنا وسیلہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اس حوالے سے دعا کرو اللہ تمہیں شفاعت عطا۔ نابینا کو آپ ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کے حضور آپ کے حوالے سے دعا کریں، کیا نصیب ہو؟ بینائی۔ آپ خود دعا کر رہے ہوں اللہ کے حضور، امام الانبیاء، معصوم عن الخطا، رحمت للعالمین، کیا درجہ رکھتی ہو؟ ما شما تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اسے سمجھا جا سکے۔ تو مدینہ منورہ میں آپ نے فتح کی دعا نہیں فرمائی؟ کہاں دعا فرمائی؟ 313 اصحاب، صورت اور حال کیا
کہ سطر بمشکل ڈھانپا جا رہا ہے، خوراک نہیں ہے، کس لیے جمع ہوئے؟ جہاد کے لیے۔ صورت اور حال کیا ہے؟ ہر ایک کے پاس لڑنے کو سامان بھی پورا نہیں، سامان حرب پورا نہیں، لیکن کیا ہے؟ پورا سبب فرمایا، اس درجے کا سبب فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ نے فرمایا یا اللہ میں سارے کا سارا اسلام لے آیا ہوں۔ عریش بدر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اتنی دعا فرمائی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے شان مبارک پر جا کر ہاتھ رکھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس کر، اللہ کریم قبول فرمائیں گے، آپ بس کر۔ اتنی آپ نے آوزاری فرمائی کہ ان سے برداشت نہیں ہو سکا، عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم اپنے اجتماعات میں، اپنے تربیتی پروگراموں میں اپنے تئیں جو بھی مانگتے رہے وہ بے نیاز ہے، کسی چونٹی کی پیاس پر بارش برسا دے، قادر مطلق۔ لیکن اپنے آپ کو جب ہم دیکھیں تو اس دعا کے مطابق کیا ہمارے اعمال ہیں؟ کیا میرا لین دین حلال رزق کا سبب بن رہا ہے؟ کیا میرا کلام مخلوق میں بھلائی کا سبب بن رہا ہے؟ کیا میرا ہونا اللہ کی مخلوق کو سکھ دے رہا ہے یا دکھ دے رہا ہے؟ بام لین دین کیسا ہے؟ میری نیت کیسی ہے؟ ظاہر میں تو لوگ کہیں کہ بڑا نمازی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اندر کیا ہے؟ کہیں خناس تو نہیں بھر گیا؟ کیوں ہے معاشرے میں نفاق؟ کیوں ہے گھروں میں تلخیاں؟ بہن بھائی کیوں دور ہیں؟ کیسا رشتہ ایک پیٹ سے پیدا ہوا؟ کون ہے جو اعتبار کر رہا آج کے وقت میں؟ والدین اولاد رشتوں میں کیا حالات ہے؟ تو اللہ کے حضور دعا نیک عمل ہے، اجر اور ثواب بھی نصیب ہوتا ہے، ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، اجر اور ثواب بھی۔ اصول جو ہے اسے اختیار کرنا ہے، ہمارے ذمے اپنے حصے کا مثبت کام، اپنا کردار ادا کرنا، قرآن و سنت کے مطابق کردار ادا کرنا، پھر توکل ہے۔ اور اگر کوئی زہر پیے اور دعا کرے یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، وہ گستاخی کر رہا ہے۔ دودھ پیے نا، شفا کی دعا کرے۔ تو آج جب ہم اپنے حالات کو دیکھتے ہیں، اس افراتفری کو دیکھتے ہیں، بڑا عظیم ملک ہے، اس میں کوئی ایسی شے نام لیں جو اللہ نے دنیا میں پیدا فرمائی اور اس خطہ زمین میں نام لیں، معدنیات میں لیں، اجناس میں لیں، دنیا کے ممالک جنہیں ہم ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان کی ترقی میں جن کا کردار ہے، ان میں سے افراد پر بحث کیجئے گا کتنی اس خطہ زمین کے فرد ملیں گے جو اس ترقی کا سبب بن رہے ہیں۔ استعداد پر بات کر رہا ہوں، کیا سبب؟ ایک شے پوری ہوتی ہے دوسری ختم ہو جاتی ہے، آج ایک واویلا ہے کل دوسرا واویلا ہے۔ تو مجموعی طور پر ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا گھر ہے۔ گلوبلی جب بات کی جاتی ہے، موسموں کی بات کی جاتی ہے، جنگلات کی بات کی جاتی ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ جی یہ انسانیت کا گھر ہے، اس میں تخریب نہ کریں، جنگلات کاٹیں گے تو وہ کیا اوزون کی تہ ہے وہ خراب ہوگی، جتنے دھواں اور جتنی یہ گرد و غبار بڑھائیں گے اس سے موسموں پر اثر پڑے گا۔ کیا ہے کہ دنیا گھر ہے، اس میں سب نے رہنا ہے، اس کا نقصان سب کا نقصان ہے، اس کا فائدہ سب کا فائدہ ہے۔ اسی طرح آپ ایک اکائی کے طور پر اپنے ملک کو لیں تو جیسا نظم و نسق ہوگا ہم سب نے نہیں بھگتنا۔ تو قطع نظر اس سے کہ میرے مثبت عمل سے کیا تبدیلی نعروں سے نہیں آئے گی۔ اگر نعروں سے آتی تو آج ہم تبدیلی دیکھ رہے ہو، عمل سے آئے گی۔
پھر اس عمل میں میں جس آیا کریمہ کی تفسیر میں عرض کر رہا ہوں، میرے سامنے اللہ کا کلام ہے. بحیثیت مسلمان میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، عمل صالح ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو. میرے عمل سے کیا تبدیلی آئے گی، مجھے اس سے غرض نہیں. میرے اللہ کا حکم ہے، مجھے اس سے غرض ہے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے، آپ نے یہ عمل پسند فرمایا، آپ نے حکم عطا فرمایا، میرے لیے اتنی بات کافی ہے. اس میں میری پسند و ناپسند، میری دنیا و آخرت، میرا فائدہ نقصان، جو نام لے لو، میرا جو کچھ ہے وہ اسی میں ہے. اے بندے مومن، اے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے وطن عزیز کے باسی، اس احساس کی ضرورت. اللہ کا کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. جس دن کلی سمجھ آ جائے گی اور مخلوق بھی اختیار ہوگی، اس سے پہلے ہمیں سمجھ آ جائے. وہ بے نیاز ہے، نہیں سمجھیں گے، انجام اپنا اس کے مطابق پائیں. وہ کریم ہے، غفور الرحیم ہے، اس کے حضور گڑ گڑائیں گے وہ معاف فرما دے گا. اللہ وہ راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی، جس کا خاتمہ خیر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجو السلام. حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. صلی اللہ تعالی علی خیر برحمتہ.